أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ایک آڈیو جو کہ مسلمین میں گردش کر رہی ہے اور لوگ اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں اور اس کے جواب کا خواہش رکھتے ہیں. ویسے تو اس میں جتنی باتیں کی گئی ہیں اس آڈیو میں شاہد علی صاحب کی کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، اور ساری ہی وہ باتیں ہیں جس کا ہم عرصہ دراز سے جواب دیتے آئے ہیں، چاہے وہ تکفیر پر ہو یا خلافت پر ہو یا بیعت پر ہو یا امارت پر ہو. مجھے تو اس میں کوئی نئی بات نہیں لگی اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس پہ کسی قسم کے جواب کی ضرورت ہے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز پھیلتی ہے اور لوگ بہت جلدی پینک کا شکار ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے اور اس کے لیے کوئی ہماری طرف سے کیا رد عمل ہے. کیونکہ جو باتیں شاہد علی صاحب نے اپنی آڈیو میں کی ہیں وہ تمام کی تمام جماعت المسلمین کے احیاء پر ضرب مارتی ہیں، اور مجھے اس میں صرف نیا یہ لگا کہ یہ باتیں شاہد علی صاحب کر رہے ہیں. باقی تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اہل حدیث روز اول سے جماعت المسلمین کے خلاف یا اس کے متعلق کر رہے ہیں، مسعود صاحب کے حوالے سے ہو یا اشتیاق صاحب کے حوالے سے ہو یا عقائد کے حوالے سے ہو. اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے ان اعتراضات میں، یہ تمام پرانے اعتراضات ہیں، بس نیا یہ ہے کہ یہ شاہد علی صاحب کی زبانی اب سننے کو مل رہا ہے. تو زیادہ میں طوالت نہیں لوں گا اپنے اس آڈیو میں. چند باتیں جو مجھے ان کی سنی اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، جس میں مجھے تعدادات بھی نظر آئے اور بہت سارے جھوج بھی نظر آئے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے علاوہ دیگر کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس پر جو ہے وہ غور کیا جائے یا سوال کیا جائے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کی بیعت تنظیمی امور میں لی جاتی تھی، جس کا وہ کوئی ثبوت دے نہیں سکتے. اس میں پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیعت سب پر لازم نہیں ہوتی تھی، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. پھر اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علماء اور شورا کے کچھ افراد بیعت کرتے تھے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ انہوں نے دیا. اگر ہے تو ضرور پیش کریں تو ہم بھی اس پر غور کریں گے. اچھا، ایک طرف ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی اور تنظیمی امور میں لی جاتی تھی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری جگہ وہ اسی آڈیو میں آگے فرما رہے ہیں کہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیۃ، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی. تو وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خلیفہ کی بیعت پر آتا ہے، مطلب اس حدیث کو ہم خلیفہ کی بیعت لیں گے، امیر کی بیعت نہیں لیں گے. تو جب خلیفہ کی بیعت سب پر لازم ہی نہیں ہے تو جس کی گردن میں اس خلیفہ کی بیعت نہیں ہوگی تو وہ جہالت کی موت نہیں مرا. چاہے آپ جہالیت کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے لیں جو انہوں نے آگے بیان کی ہے، تو وہ چیز تو پھر آتی نہیں ہے اس حدیث کے مطابق اور ان کے فہم کے مطابق. تنظیمی امور میں اگر وہ بیعت لی جاتی تھی اور سب پر ضروری بھی نہیں تھی تو جو حدیث ہے تو یقیناً اس کا تنظیمی امور سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے بالکل خلاف جا رہی ہیں. اگر تنظیمی امور میں خلیفہ بیعت دیتا تھا تو اس کی بیعت نہ کی جائے، جو جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری بھی نہیں تھی، تو پھر تو اس کی موت جہالت کی موت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی سی بھی موت جہالت کوئی سی بھی ہو. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بھی یہ معاملہ رہا ہے کہ وہ بیعت
کسی نے کسی کی نہیں کی ہے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی. یہ بھی کہیں نہیں ملتا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ان کا اختلاف تھا. دوسری سب سے اہم ترین چیز جو آج جماعت المسلمین جس کی وجہ سے اپنی دعوت پیش کر رہی ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دینی امور میں اختلاف بے حد موجود ہے. جو کلمہ پڑھتے ہیں ان تمام نمازوں میں اختلاف ہے، دعاؤں میں اختلاف ہے، عقائد میں اختلاف ہے، شرک و کفر کا مسئلہ ہے، بدعات کا مسئلہ ہے، پھر فرائض کے معاملات میں جو طریقہ کار ہے اس کا مسئلہ ہے. یہ ایسے اختلافات ہیں کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں کبھی بھی موجود نہیں تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے جو اختلاف کیا تھا وہ کوئی دینی امور پر نہیں تھا، وہ انتظامی امور تھا. وہ اختلاف انتظامی معاملے میں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ قاتلان عثمان سے فوری طور پر قصاص لیا جائے، ان کو قتل کیا جائے، ان کی سزا دی جائے. اور علی رضی اللہ عنہ کا موقف تھا کہ ابھی وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اس گروہ پر ہاتھ ڈالیں کہ جو معاویہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. اس معاملے میں اختلاف تھا. ان کی عمارت پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کی خلافت پہ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی دینی مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں تھا. تمام تر اختلاف صرف قاتلان عثمان کے قصاص پہ تھا. اس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑی ہوئیں، اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس معاملے میں کھڑے ہوئے، علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہوئے. لیکن اس سے یہ دلیل لینا کہ بیعت کرنا ضروری چیز نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہوتا. اچھا، پھر حسن رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہ کہنا کہ وہاں پہ بھی بیعت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہیں کی تھی، وہ معاملہ بھی بالکل یکسر مختلف ہے. کیسے کہ جب علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ اسلام کے خلاف مسلسل تیسری سازش تھی. پہلے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، پھر علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. یہ ایک سوچی سمجھی سازش پر کام کیا جا رہا تھا کہ خلفاء کو شہید کیا جا رہا تھا، اور خلافت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش ہو رہی تھی اس زمانے. تو جب علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی، اور مکہ، مدینہ اور شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکلے، صلح کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں. اور وہ جو حدیث انہوں نے خود بھی بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمین کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا. اور وہ پیشگوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی. انہوں نے صلح کری، عاجزی دکھائی اور خلافت سے دستبرداری کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بیٹھ گئے تاکہ فتنہ آگے نہ بڑھ سکے. اور جب حالات مخدوش نظر آئے تھے اس موقع پر، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن صلح کرنا بہتر ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت دو قریشی آدمیوں کو جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الشمس سے تھا، جن کے نام عبد الرحمن بن سمورہ اور عبداللہ بن عامر تھا، ان کو بلایا. ان سے کہا کہ تم جا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کی بات چیت کرو اور انہیں صلح کی دعوت دو. خیر، مختصراً یہ کہ ان دونوں نے حضرت حسن سے صلح کی دعوت دی، اور حضرت حسن نے کیا کہا اس وقت؟ ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہمیں تو مال و عمارت کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن جو ان کے ساتھ لوگ موجود تھے کوفہ کے، وہ خون ریزی میں مبتلا ہیں، انہیں مال دینا ہی پڑے گا. یہ ان کے الفاظ تھے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفے والوں کو مال دے کے خاموش کر دیا. حسن رضی اللہ عنہ نے عمارت چھوڑ کر فتنے کی سرکوبی کی اور دشمنان اسلام کی سازش کو ناکام بنا دیا. اچھا، اس تمام معاملے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 12 خلفاء کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ اسلام اس وقت تک غالب رہے گا جب تک 12 خلفاء آئیں گے. اور ان 12 خلفاء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں. 12 خلفاء گنے جاتے ہیں اس پیشن گوئی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تھی. لہذا ان میں سے کسی کی بات کر کے اپنے آپ کے لیے دلیل بنانا کہ بیعت کرنا ضروری نہیں ہے یا ان کے معاملات
میں جیسے کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، منع ہے اس میں بات کرنا، وہ جو معاملات تھے وہ ان کی حد تک تھے، اس کو دلیل یا حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ بالفرض مان لیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، تو کیا یہ حجت ہے؟ ان کی ذات ہماری حجت ہے؟ حجت صرف اور صرف اسلام میں قرآن اور حدیث ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ کہیں پر یہاں پر خلافت کی یا خلیفہ کے الفاظ نہیں کہ خلیفہ کی بیعت جس نے نہیں کی اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ پھر دوسرا وہ یہ فرما رہے ہیں کہ دو جماعتوں کا تصور اس حدیث سے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر اور حسن رضی اللہ عنہ کا ایک لشکر، یہ دو جماعتیں، اس سے ثابت ہو گیا کہ دو جماعتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ افسوس ہے اس بات کو، اس واقعے کو آپ موجودہ دور کے فرقوں میں یا موجودہ دور کی تنظیموں میں یا موجودہ دور کی جماعتوں پہ آپ منطبق کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں تو جو اختلاف ہے وہ اسلامی ہیں، عقائد پر ہے، بدعات پر ہے، کفر و شرک پر ہے۔ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ الگ تھا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا عقیدہ الگ تھا؟ کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کسی بدعات کو سر انجام دے رہے تھے اور حضرت رضی اللہ عنہ کسی اور بدعت پہ عمل کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان کا نماز کا طریقہ الگ تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور حسن رضی اللہ عنہ کا نماز کا طریقہ الگ تھا؟ کیا وہ کسی ایک امام کی پیروی کرتے تھے، وہ کسی دوسرے امام کی پیروی کرتے تھے؟ کیا ان کی اذانوں میں فرق تھا، ان کے روزوں کی دعاؤں میں فرق تھا، ان کے زکوٰۃ دینے کے طریقہ کار میں فرق تھا؟ یہ دیگر جتنے آپ معاملات اٹھا لیں، اسلام کے فرائض میں سے اٹھا لیں، کیا اس میں کوئی فرق تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہاں تو فرق یہ تو انتظامی ایک اختلاف تھا جو اس وقت پیدا ہو گیا تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت کرنا کہ دو جماعتوں کا تصور تو وہاں سے موجود ہے۔ ایسے تو آپ اختلاف کی خود ہی دعوت دے رہے ہیں کہ اختلاف کرو، دو جماعتیں کرو یا چار جماعتیں کرو، یہ تو احادیث سے یا اثرات سے ملتا ہے، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ کہنا کہ ایک شخص کھڑا ہو کے یہ کہنا شروع کر دے کہ میری بیعت کرو اور اس کے علاوہ مجھ سے جو بیعت نہیں کرتا وہ سب کافر ہیں یا مشرک ہیں، ایسا کب کہا؟ کس نے کہا؟ کون سی ہماری کتابچے میں لکھا ہے؟ ان کی اپنی زبان نہیں تھکتی تھی کہتے ہوئے کہ یہ ہماری کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اور نہ کبھی ایسا ہم نے کہا ہے، نہ کبھی ایسا لکھا ہے۔ اور پھر اس سے مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بری الذمہ قرار دے دیا انہوں نے، حالانکہ جماعت المسلمین کے تمام عقائد، جماعت المسلمین کی تمام نظریات، افکار، سوچ وہی ہے جو مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے کر گئے ہیں، جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ان کا فہم نہیں ہے، عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے کہ ہم مسعود صاحب کے پلیٹ فارم سے ہٹ گئے اور کسی نئے تشدد میں پڑ گئے ہیں، اور یہ بہت بعد میں شروع ہوا، اس کے بعد شروع ہوا، فلانا میں شروع ہوا۔ مسعود صاحب کے دور میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جماعت المسلمین اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتی ہے، یا اپنے علاوہ سب کو مشرک سمجھتی ہے، اور ہم بارہا اس بات کو کہتے آئے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہ کہتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، ہم صرف قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں۔ مسعود صاحب خود لکھتے ہیں الجماعت پمفلیٹ 1993 میں چھپائے گئے، یعنی کہ مسعود صاحب کی وفات 1997 اپریل میں ہوئی ہے۔ ان کی وفات سے 4 سال قبل جس جگہ وہ لکھتے ہیں اپنا الجماعت پمفلیٹ میں لکھتے ہیں کیا ہیں کہ جماعت المسلمین کی طرف بھی صلاح الدین صاحب نے وہی عقیدہ منسوب فرمایا ہے جو تنظیم اسلامی کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیا صلاح الدین صاحب بتا سکتے ہیں کہ جماعت المسلمین کس کتاب میں یا کس کتابچے میں یہ عقیدہ تحریر کرتی ہے کہ جماعت المسلمین کسی کو کافر نہیں کہتی؟ ہاں، فعل کفر کو کفر ضرور کہتی ہے۔ جماعت المسلمین کا تو بس اتنا قصور ہے کہ وہ آیت یا حدیث نقل کر دیتی ہے۔ جماعت کے مخالفین اس آیت یا حدیث سے خود ہی منطقی طور پر نتیجہ نکالتے ہیں اور اس نتیجے کو جماعت کی طرف منسوب کر کے جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جماعت المسلمین میں وہ حدیث جس پر 20 پردے ڈال دیے گئے تھے سامنے لا کر رکھ دی تاکہ اس کی روشنی میں فرقوں کو ختم کر دیا جائے اور ایمان والوں کی صرف ایک جماعت ہو جس کا نام جماعت المسلمین ہو۔ وہ حدیث جس کی بنیاد پر جماعت کو بدنام کیا جاتا ہے مختصراً درج ذیل ہے
فتنوں کے ایک خاص زمانے کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جماعت المسلمین اور اس کے امام سے چمٹ جانا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ صحابی پوچھتے ہیں اگر جماعت المسلمین اور اس کا امام نہ ہو تو کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرقہ کلھا، ان تمام فرقوں سے علیحدہ رہنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ یعنی اگر جماعت المسلمین نہ ہو تب بھی فرقوں میں شامل نہ ہونا۔ یہ تحریر ہے مسعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ وہ اپنے پمفلیٹ الجماعت میں لکھتے ہیں اپنی وفات سے 4 سال قبل 1993 میں یہ چیز وہ لکھتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے جماعت المسلمین کا تعارف جو کہ 1992 میں مسعود صاحب کا پمفلیٹ ہے 1413 ہجری کا، اس میں بھی مسعود صاحب اس بات کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم سب کو کافر یا مشرک سمجھتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 5 میں وہ لکھتے ہیں جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ دوسری کوئی جماعت نہیں کہتی ہے اور نہ کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ مثلا احناف نہیں کہتے کہ جو ہماری فقہ یا ہمارے مذہب کا انکار کرے وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اہل حدیث بھی نہیں کہتے کہ ان کے مذہب کا انکار کفر ہے۔ دراصل یہ مسعود صاحب کی اور اس طرح کے میں کئی تحریریں پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں وہ اس بات کا ذکر کرتے نظر آئے ہیں ہر موقع پر۔ بات دراصل یہ ہے کہ جماعت المسلمین اس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہے کہ جو اختلاف اور فرقہ واریت کی صورت میں آج امت مسلمہ کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کے خاتمے کے لیے عملی طور پہ ہم نظر آئیں۔ یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، ہر کوئی اس کے خلاف ہے، لیکن عملاً کوئی اس پر کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جماعت المسلمین کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ تمام فرقہ واریت کو ختم کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ جماعت المسلمین کا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم صرف قرآن و حدیث کو پیش کرنے پر جاتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی اور کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس دعوت کی وجہ سے دور حاضر میں جتنے فرقے ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنی تنظیمیں ہیں جو اسلام کا نام لے کر اسلام پر عمل کروانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان تمام لوگوں کی اپنے عقائد پر ضرب پڑتی ہے، کیونکہ جس جماعت سے چمٹنے کا حکم دیا گیا ہے وہ جماعت المسلمین ہے۔ اب اس میں ان کا یہ کہنا کہ وہ جماعت المسلمین سے مراد خلافت علی منہاج النبوہ ہے و امامہم سے مراد اس کا خلیفہ ہے، تو اس کی تو کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے نہیں اور نہ یہ کبھی پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ہم سوال اہل حدیثوں سے ایک عرصہ دراز سے کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا فہم ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد خلافت ہے اور امامہم سے مراد اس کا خلیفہ ہے۔ در حقیقت جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی اور آپ نے اسی سے چمٹنے کا حکم دیا ہے۔ موجودہ دور میں آپ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں تمام لوگ کہ ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے، تو جب ہوا سماکم المسلمین یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، جب یہ سورہ حج کی آیت موجود ہے کہ نام مسلمین رکھنا ہے، تو اس کے علاوہ دیگر دوسرے نام کیوں بنائے گئے؟ اور اگر دیگر دوسرے نام محض صفاتی نام کے طور پر مستعمل کیے جاتے ہیں تو یہ اس وقت کیوں نہیں تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اور دیگر دوسرے خلفاء جو آتے رہے، کبھی بھی کسی دوسرے نام سے اہل اسلام کی پہچان نہیں کرائی گئی۔ اہل اسلام محض مسلم رہے ہیں اور جماعت المسلمین میں شامل رہے۔ امیر کی بیعت انتظامی امور نہیں ہے، امیر کی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ نے جب بیعت لینا شروع کی، ہم جو بیعت لیتے ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت لینے کی وجہ سے نہیں لیتے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت لینے کی وجہ سے نہیں لیتے۔ ہم بیعت اس لیے لیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ آپ نے اس وقت بیعت لینا شروع کی ہے جب آپ مغلوب تھے، آپ کے ہاتھ میں طاقت اختیار کچھ نہیں تھا،
خوف کا عالم تھا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، کس آپ واقعی سب کے سامنے مشہور ہے، کس خوف کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گئے تھے، اور اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسلام کی بیعت لی تھی. جماعت المسلمین اور اس کے امیر اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور خلافت کا جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خلیفہ ہوگا تو بیعت ہوگی، خلیفہ ہوگا تو جماعت المسلمین ہوگی، آخر وہ کیسے ہوگی؟ جب اس کی ابتدا کسی طریقے سے شروع ہوگی، یقیناً اس کے بعد اس کے ہاتھ میں وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آئیں گی، اگر اس پر خالص طریقے سے کام کیا جائے گا. اگر اسی طریقے سے ہم تمام چیزیں چھوڑ کر بیٹھ جائیں کہ سب ٹھیک ہے، ہر طرح سے کام چل سکتا ہے، کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے نماز ہو سکتی ہے، سکتات سورہ فاتحہ ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سکتات میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، دیگر دوسرے عوامل، تو یہ وہی والی بات ہے کہ وہ سب کو ساتھ دے کر چلیں، اور تاکہ جہاں سے جو فائدہ آ سکے وہ ہم اٹھا سکیں. تو یہ اسلام کے منافی ہے، بالکل اسلام کے یہ حق میں نہیں آتا ہے. اس کے علاوہ دیگر اور باتیں انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم کر لیں گے. لیکن ایک چیز کے جب بار بار یہ ذکر کرتے رہے ہیں کہ مسعود صاحب اپنی آخری ایام میں زندگی کے اس تمام چیزوں سے رجوع کر گئے تھے اور اس کا ازالہ کر گئے تھے، اور ان کے خطوط موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطوط ہمیں بھی پیش کریں، اس میں ایسا کیا لکھا ہے، اور ان کی وفات کے 23 سال تک آپ یہ چیز کیوں چھپاتے رہے، اور 23 سال کے بعد آپ کو خیال آیا ہے کہ وہ خطوط پیش کروں میں، کہ جس میں مسعود صاحب اپنے ان تمام باتوں سے ازالہ کر چکے تھے. ہمارے پاس تو آخری حد تک کی جو ان کی تحریریں موجود ہیں یا کتاب سے موجود ہیں، وہ ان تمام میں تو وہی عقیدہ ہے، اور ہم اسی عقیدے پہ چل رہے ہیں جو عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور اسی چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپس کا اختلاف کے انہوں نے ذکر کیا، وہ بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے عقائد سے بھی چڑھ گئے ہوں یا ہم قرآن و حدیث سے بھی چڑھ گئے ہوں. قرآن و حدیث پر ہی جماعت المسلمین روز اول سے عمل کرنا شروع ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت اس پر عمل کرتی رہے گی. جزاک اللہ خیر. اللہ اللہ